रात को 12 बजे مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا وقت پیچھے ہو جائے. وہ کیمرہ والا کہہ رہے ورنہ آپ کو رات کو 12 بجے کرتے ہیں. ایوہ. چلیں سر بسم اللہ کریں سر. شروع کریں. ریڈی ہیں؟ جی بالکل شروع کریں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ. آج آپ کے سامنے ہم ایک سیاسی مسئلے کو نہیں بلکہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے ہم ایک قانونی اور آئینی اور ایک میٹر آف گریٹ کنسرن جس کے ساتھ عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ ڈائریکٹلی انوالو ہے، اس مسئلے کو آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارا اشارہ اس لیٹر کی طرف ہے جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے. اس سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ شامل ہیں. ان کو جو لیٹر لکھا گیا ہے دیٹ لیٹر اسپیکس فار اٹ سیلف. لیکن اس میں جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ہم تو کہتے رہے اور 2 سال سے کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے رحم کیا. جج صاحبان کو بھی اللہ نے ہمت دی، ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی اور وہ اپنی برداشت پہ جتنا برداشت کرتے رہے ایک حد پورا ہوا اور آخر کار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان نے، اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دستخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجا. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسرن والی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سبورڈینیٹ جوڈیشری میں کس قسم کی انٹرفیرنس ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹرفیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے. اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جج صاحبان نے اس میں جو تفصیل لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیویجول ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے پریشر میں لایا گیا ہے، اور اس پریشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرفیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے. اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ان کی پوری تفصیل دے کے وہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے. چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے، ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا. اس میں توشخانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے. لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، 2 جج نہیں، 3 جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں. اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیرنس سے. یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھی، 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی. ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں،
ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے۔ اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں، اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی، ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس طریقے سے جج صاحب نے کائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں، یہ ایک پوری فینامنا ہوا ہے۔ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ، اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کے خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی۔ ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے۔ لیکن جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منصف خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، دو چیز ہم کیٹیگوریکلی آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس۔ پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے، انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کروائی گئی تھی۔ اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں، ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی، اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو، ان کی انویسٹیگیشن کرو، اس کو ڈیپلی دیکھ لو، وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ
ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے۔ ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن، عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا، سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا، لہٰذا ہم وکلاء کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے۔ ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے۔ یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں۔ میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے، وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دا جوڈیشری۔ ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہے، اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہیں۔ وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے۔ یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ ایک کمپلینٹ ہے، یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی عمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے فرمایا، اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصراً آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے، اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کی یہ لیٹر جو 6 وردی جج صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے 25 مارچ 2024۔ یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے۔ وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے۔ اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا۔ آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی
تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں. بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے. یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے. وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ، ٹو دی اوکیزن. انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے، پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کے مطابق. جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، پروفیشنل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، تو ملک ترقی خواتین و حضرات نہیں کر سکتا. اور یہ بھی اہم بات بتا دوں، جس وقت آپ ایک فرد واحد کو، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، جن کی پولیٹیکل پارٹی نے 3 کروڑ ووٹ لیے تھے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے 108 لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں، جب ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں رب بھی لوگوں کے دلوں میں براہ راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا. یہ 6 جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا، تحریری طور پہ ایک چارج شیٹ آ گئی، اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشل کونسل کو ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اقدامات لیں، سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں. اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ اسائڈ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دو راہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تعین ہمیں کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. نہیں دیکھیں، یہ جو لیٹر آپ کی طرف آیا ہے یہ فرسٹ ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا اور جج صاحبان نے خود ذکر کیا ہے. لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے. دیکھو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے. کسی بھی ملک میں، ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے. چاہے ابھی ہو رہی ہے، پہلی ہوئی ہو، کب ہوئی ہے، ساری انٹرفیرنس ہونی چاہیے. بٹ انف از انف. اب جب جج صاحبان نے، اللہ نے ان کو اتنا ہمت دیا اور انہوں نے ایک سٹیپ لے ہی لیا، اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اٹھائیں گے، پروونشل اسمبلی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے، بلکہ اس بات پہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے. اور سپریم کورٹ جب تحفظ پرووائڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ صرف ان کا ٹینیور کے حساب سے نہیں ہوتا، بل ان کو وہ ماحول بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور جسٹس کو ڈسپنس ود کر سکے اور انصاف کر سکے. یہ اس کا متقاضی ہے.
बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना व्यू पॉइंट दिया। देख, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स आते होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। कई साथियों ने कहा कि जी रात को ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो रात को हम लोग यह करते तो तकरीबन मेरा ख्याल है 12 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, तो उसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, क्योंकि आप साहिबान ही ना आते, क्योंकि सुबह आपने ख़ुद सहरी के लिए तैयारी करनी होती। पहली बात यह है, नंबर एक। नंबर दो बात आप ये कह रहे हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट में करते या कहाँ पे करते। देखिए, कोर्ट्स में अंदर जाना भी आपको मालूम है, कोर्ट के प्रेमिसेस में हमारे वकला हजरात कर सकते हैं, पर हम लोग एज पॉलिटिकल वर्कर्स वहाँ पे आपको आईडी कार्ड दिखा के अंदर जाना पड़ता है। और ये इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट होता है। अपने पार्टी ऑफिस के तहत हम लोग कर रहे हैं, अपने पार्टी ऑफिस के ग्राउंड्स पे हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए अपना पार्टी ऑफिस अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और वही बात हम लोग आगे भी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हो गई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई या और कोई प्रेमिसेस हो गई, वहाँ पे वकला हजरात, वकला तंजीमें वो ज़रूर करेंगी और कर रही होंगी, क्योंकि वकला और बार और बेंच का चोली दामन का साथ है, और वो इस चीज़ को सियासी उससे बालातर होकर उठाएंगे। ये एक सिर्फ सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये सिर्फ कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हकूक़ का मसला नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी शहरी का, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न का मसला है, कि जो कि आइन और कानून की पासदारी कर रहा है और उसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेट करना है। लिहाजा हर एक का अपना एक लाइन ऑफ थॉट होती है, पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो अहकामात आते हैं उसके ऐन मुताबिक हम लोग ऑपरेट करते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कल उनसे भी मुलाकात की। मुझे यहाँ पे इसका मौका उठाते हुए, यहाँ पे शिराजी साहब कल मौजूद थे। अडयाला जेल में रेडी वाला जा सकता है, सुजुकी वाला वहाँ से गुजर सकता है, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स की गाड़ी अडयाला जेल के सामने नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर एक, क्यों? नंबर दो अहम चीज़ कि बैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ये 7वीं बार था कि मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी मौजूद थे। मुझे अडयाला जेल का जो जेल सुपरिटेंडेंट है असद वड़ाइच, उसने अपनी करप्शन सामने कर दी और उसने मुझे नहीं मिलने दिया। 12 बार उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 12 बार उसने की है, और उसके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में भी जाऊंगा और प्रिविलेज मोशन भी करूंगा। बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार कहते रहे कि उसको बुलाओ, हमने बात करनी है, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है, तो ये कि बात दरअसल ये कि इस किस्म का लेटर पहले नहीं आया था। शमीम ने भी एक लेटर लिखा था, जज साहिबान ने ऑन एंड ऑफ इस किस्म के लेटर लिखे हैं, जजेस को भी लिखा जाता है। पर ये जो लेटर लिखा है कि ये एक अप्रोप्रिएट फोरम को भेजा है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिन्होंने कहा कि जजेस पे अगर आपने शौकत अजीज़ सिद्दीकी में एक पैरामीटर सेट कर लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर लिए, तो ये लेटर लिखा गया है। और इसमें जजेस दिमसेल्व्स, चीफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो दिमसेल्व्स कंप्लेनेंट के तौर पे जाएंगे, तो ये उस फोरम पे होंगे, और हमने मुतालबा किया है उसके लाइट में, हम उन पे इंशाल्लाह थ्रू नज़र रखेंगे। ये होगा और इंशाल्लाह ताला ये अपना अंजाम तक इस मरतबा ये पहुँचेगा, और इस पर ज़रूर इंक्वायरी होगी, इसकी फाइंडिंग होगी और आवाम के साथ शेयर होगी और ओपन कोर्ट में होगी। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वकला बिरादरी भी जो है वो इस मैटर को टेक अप करेगी। जो दूसरा अब्दुर्रहमान साहब का आपने जिक्र किया है, देखिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी से उस 1 पॉइंट एजेंडा पे इन टच है, और इंशाल्लाह डाउन द लाइन हमारी सब के साथ एक अलायंस ही बनती चली जाएगी, जिसमें यह है कि हम वो कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, ये चीज़ें ख़त्म हो गई।
हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वकला तंजीमें भी उनको उठाएगी। अगर वो उठा लेते तो हम उनको पुलिस सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम उनको पुलिस सपोर्ट करते हैं। और हम इनके साथ अदलिया की आज़ादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो खान साहब ने तो बार बार ये कहा है कि मेरी तहरीक, मेरी पार्टी का मकसद ही इंसाफ है। वो इंसाफ के नाम से शुरू हुआ। 27 साल उसने स्ट्रगल की है, वो जेल जा चुके हैं अदलिया की आज़ादी के लिए। अदलिया की आज़ादी की इन्होंने कुर्बानियाँ दी है और हमेशा अदलिया की आज़ादी ही के लिए लड़ते रहें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको थ्रू। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात करूँगा, आपने अदलिया की बात की है, बिल्कुल हम लोग करेंगे जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, पर माशाल्लाह पाकिस्तान में तो मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, तो मीडिया की आज़ादी के लिए भी हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। नहीं, देखिए, अगर इस सिलसिले में आई हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फरीक बनने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि ये केस ऐसी नोयत का है कि मैं उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सबको बुलाएगी और इन पे सब की व्यू लेगी। हम पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करेंगे, वो हमें नोटिस वगैरह करते हैं कि नहीं करते, तो फिर हम ज़रूर अपने मौक़िफ़ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे और अपने केसेस रिलेटेड, चूँकि उसमें ज़्यादातर जिक्र, बल्कि ये एक्सक्लूसिवली हमसे रिलेटेड केसेस का जिक्र हुआ है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा रिकॉर्ड पेश करेंगे कि किस वक्त क्या हुआ। नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम में जाके कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग यहाँ कोर्ट से होगी। इस तनाजुर में हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को अब देखे और ख़ुद टेकअप करके इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू। आप देखते रहिएगा आगे इंशाल्लाह। देख रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारा है, हम तो चल रहे हैं, वो अपना रोल अदा करेंगे, पार्लियामान में भी, बाहर भी अदा करेंगे। हमने सबको कहा हुआ पार्लियामेंट